بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ، پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارے پاکستان میں موجود ایک ایسی نسل جس نے پاکستان میں تو دین کا تمسخر اڑایا اور دین کو بگاڑا، لیکن آج دل اتنا افسردہ ہے، اور یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہیں کہ اس نسل نے آپ کی بارگاہ کا ادب کا بھی خیال نہ کیا۔ آپ کی بارگاہ میں بھی اپنے دنیاوی کتے لیڈر کے دفاع کے لیے آپ کی بارگاہ کی گستاخی کی، آپ کی بارگاہ کی بے ادبی کی، اور وہاں پر اپنے ایک حرام کھانے والے لیڈر کے پیچھے یہ حرام کھانے والے لوگ اپنے لیڈر کے دفاع کے لیے چور چور کے نعرے لگاتے رہے۔ انہوں نے اتنی بھی غیرت نہ کی کہ جس بارگاہ میں اللہ نے اونچا سانس لینا بھی ممنوع قرار دیا، جس بارگاہ میں اللہ نے آیات نازل کر دیں کہ میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، یہ اس مقدس بارگاہ، اس مقدس جگہ میں اپنے ایک حرام خور کتے دنیاوی لیڈر کے لیے نعرے لگاتے رہے۔ یا رسول اللہ ہم بہت شرمندہ ہیں، ہمارے دل چرے ہوئے ہیں، ہم بہت شرمندہ ہیں یا رسول اللہ، ہم بہت افسردہ ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ یا اللہ تو پاکستان پہ اس وجہ سے عذاب نازل نہ کرنا کہ یہاں پر ایک ایسی گندی نسل پائی جاتی ہے جس کو نہ تیرے دین کا ادب کا پتہ ہے، نہ تیرے نبی کے در کے ادب کا پتہ ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ حرام کھانے والے لوگ اکثر ایک زندگی میں موقع آتا ہے کہ وہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ وہ حرامی ہیں اور حرام کھانے والے ہیں۔ آج ثابت ہوا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے پیروکار اور اس کے ووٹر اور اس کے چاہنے والے اس قدر حرام خور اور اس قدر حرام کے لقمے اپنے اندر ڈال چکے ہیں، ان کو در رسول کا بھی ادب نہیں، اور فخریہ طور پر ویڈیوز پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں بڑا فخر ہے جی، وہاں پہ چور چور کے نعرے لگ گئے، اور لعنت تم پر اور تمہاری نسلوں پر بھی لعنت، اور تمہاری نسلوں پر بھی لعنت، اور لعنت تم پر جن لوگوں نے فخریہ طور پر یہ ویڈیوز پیش کی، اور لعنت اپنے لیڈر کے دفاع میں اتنے آگے بڑھ گئے تم کہ تمہیں در رسول کا ادب بھی نہیں رہا، اور لعنت ہو تمہیں پیدا کرنے والوں پہ لعنت، اور تمہیں جنہوں نے جنم دیے ان ماؤں پہ لعنت۔ یار تمہیں در رسول کا بھی ادب نہیں پتا، تمہیں در رسول کے ادب کا خیال ہی نہیں رہا، اور لعنت ہوئے تمہیں دنیا میں بھی لعنت، تم پہ آخرت میں بھی لعنت، اور قبر میں تو تمہیں کیڑے پڑیں، ایسے کیڑے پڑیں کہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ در رسول کا ادب کی بے ادبی کرنے کا بنتا کیا ہے۔ تمہیں اپنے لیڈر کے دفاع میں نہ اللہ یاد آیا، نہ رسول یاد آیا، نہ ان کے دین کا خیال آیا۔ تم نے گولیاں چلوا کر بھی تمہیں تسلی نہیں ہوئی، فرانس کے تلوے چاٹ کر بھی تمہیں تسلی نہیں ہوئی۔ فرانس جو گیرٹ ویلڈر نے گستاخی کی، اس کا ڈائریکٹ ذمہ دار عمران خان ہے، پھر بھی تمہیں تسلی نہیں ہوئی، اور لعنت ہوئے تم پہ اور تمہاری زندگیوں پہ لعنت، جتنی گزر گئی جتنی باقی سب پہ لعنت کہ تم رسول اللہ کے در کے گستاخ ہو گئے، براہ راست تم بے ادبی کر بیٹھے رسول اللہ کے در کی، اور تم لوگوں کو لگ پتے جانے، تمہیں اللہ نے ایسا ذلیل و رسوا کرنا ہے کہ تمہیں منہ چھپانے کی کہیں جگہ نہیں ملنی۔ علامہ خالد حسین رضوی صاحب کہہ گئے، انہوں نے اپنے آخری 12 ربیع الاول کے خطبے میں کہا کہ لا تشرون کے زمرے میں جا چکے ہیں، ان کو اچھائی برائی کا کوئی شعور نہیں، نہ ان کو در رسول کا شعور، نہ پاکستان میں رمضان کا شعور، نہ ان کو سڑکوں پر لڑکیاں نچا کر مسجدوں کے ادبوں کا شعور کہ باہر تراویاں اور وہاں پر بادشاہی مسجد میں اور یہ مینار پاکستان میں کنجریاں نچاتا رہا۔ اللہ اس کو تباہ و برباد کرے۔ یا اللہ تجھے رمضان کی 27ویں کا واسطہ، یا اللہ اس کو اور اس کے پیروکاروں کو برباد کر، یا اللہ ان کا پاکستان سے صفایا کر، یا اللہ اس حرام کی نسل کو تباہ و برباد کر، ان کو دنیا جہان میں ذلت آمیز نشان بنا۔ آمین اللہم آمین۔ کوئی یہ مت کہے کہ اپنے لیڈر کے دفاع میں، خالصتاً رسول اللہ کے دفاع میں ہم نے یہ بات کی ہے، اور یہ کرتے رہیں گے کہ تمہیں اپنے لیڈر کی عزت کا تو پاس ہے لیکن رسول اللہ کے در کا پاس نہ آیا، اور دور دور کتے ہو، سیاہ دل والے ہو، لانتی ہو، اللہ تعالیٰ نسلوں بھی برباد کرے۔